رسالت، حیدری، غوثیہ، علماء حق اہل سنت، مفتی عبد الشکور رضوی صاحب، من تحفظ ناموس رسالت، من کنتو مولا، من کنتو مولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عن علي رضي الله تعالى عنه لا يبغضني منافق ولا يحبني إلا مؤمن قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلي مع القرآن والقرآن مع علي حتى يرد الحوض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے خوشی سے گنیہ درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا حضور سرور کونین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے میری محفل فخر السادات محترمین سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت فیصل آباد اور میزبان محتشم محترمین جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب دیگر سادات کرام علماء کرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ بڑی مسرت ہے کہ ہم بحمد اللہ ثم الحمدللہ آج داماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا امت مصطفیٰ ماشاءاللہ سیدنا علی کرم اللہ الکریم کے یوم ولادت کو جشن کی صورت میں اور جشن بھی شور شراب حلل بازی سے نہیں جشن بھی قرآن
کی تلاوت، ثناخوانی، بیانات سے جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا جو جشن ہے یہ دوسرے لوگوں کے جشن سے منفرد ہے۔ بے شک توجہ سے سننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا جشن منفرد ہے کیونکہ ہم نے اس انداز سے جشن منایا ہے جو مولا علی کائنات اس وقت اگر ظاہری طور پہ موجود بھی ہوتے تو وہ بھی راحت محسوس کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ عقائد کا ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اس گھرانے کی عظمتیں میں کیا بیان کر سکتا ہوں جو ان کو میرے نبی نے صحابہ کے مجمع میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ جس ہستی کو نبی رحمت جان کائنات نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب اور جلیل القدر صحابہ کے سامنے اپنے پہلو میں کھڑے ہو کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ کچھ اعلان ہوتے ہیں خاموشی سے، کچھ باتیں ہوتی ہیں تنہائی میں، کچھ پروگراموں کا اعلان ہوتا ہے خاص لوگوں میں۔ یاد رکھنا یہ اعلان برملا تھا اور صحابہ کے سامنے تھا۔ حضرت علی کی شان سے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو کیا تصور بنا کے پیش کر سکتا ہوں جب نبی رحمت کے پہلو میں صحابہ سامنے تشریف فرما ہے، حضور کے پہلو میں مولا علی موجود ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں سنو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں دوست ہوں، علی کی بھی اس کا مددگار ہے، علی بھی اس کی مددگار بھی ہے، دوست بھی ہے۔ یاد رکھنا یہ حق علی المرتضیٰ صرف صحابہ کے لیے مولا نہیں ہے، کائنات میں قیامت تک کے لیے جو بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا میرا علی اس کا بھی مولا ہے۔ من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی اس عظمت والی حدیث کو سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب آگے بڑھے، مبارکباد دی، بھئی علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے مولا ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ وقت تھے جب ایک بہار سے دو بدو آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، انہوں نے مسئلہ پوچھا تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا میرے بھائی علی المرتضیٰ سے پوچھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود موجود ہے، ادھر کہا ان سے مسئلہ پوچھئے۔ ایک نے کہا کہ یہ کیا ہمیں ہمارا فیصلہ کریں گے، کیا ہمیں بتائیں گے؟ سنیے، حضرت عمر بن خطاب نے ایک اس بندے کا گریبان پکڑ لیا، کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ علی ہے، ھذا علی المولا، یہ علی مولا ہے، ہمارے بھی مولا ہے، تمہارے بھی مولا ہے اور ہر مومن کے مولا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سوچئے جناب، یہ ہے عقائد اہل سنت، یہ ہے نظریات۔ میرے عزیزان گرامی ذرا آپ غور فرمائیں، حضرت علی سے محبت آپ نے قسم اٹھا کے کہا، کیا کہا؟ مجھے اللہ کی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا جس ذات نے دانے کو چیرا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے علی تیرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور تیرے ساتھ منافق کے سوا کوئی بغض نہیں کرے گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے علی سے بغض منافقت
بے شک میرے علی کی محبت ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے۔ اور پھر ذرا آپ اور فرمائیں، جس کے متعلق رحمت عالم نے واضح انداز میں فرمایا، خیبر کے فتح کے موقع پر، یہ حدیثیں ذہن نشین کر لو، ذہن نشین کر لو۔ کیا بات پہلے دن سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے جھنڈا دیا۔ لوگ علم کی بات کرتے ہیں، علم عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا وہ علم ہے، کوئی جھنڈا ہو عربی میں اسے علم کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ہر جھنڈے کو علم کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن نشین کر لے، مخصوص نشان کا نام علم نہیں ہے، ہر جھنڈے کو عربی زبان میں علم کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق گئے، فتح نہیں ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب گئے، فتح نہیں ہوئی۔ حضور بیٹھے صحابہ میں، فرمایا کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا۔ اللہ اللہ کل، آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کی کوئی خبر نہیں ہے، کل کا کوئی علم نہیں ہے، یہ غیب کی خبر اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہونا ہے، کسی نبی رسول کو کوئی علم نہیں ہے۔ یہ حدیث سے مسلم شریف میں موجود ہے، ذرا غور کرنا۔ حضور نے فرمایا کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا تعلق دل سے ہے، میرے جوانوں حوصلو، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ میرے نبی تمام صحابہ کے دل کی کیفیت تو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلی بات، اور ایمان میں تازگی ہونی چاہیے۔ آپ کے ایمان میں تازگی ہو تو سبحان اللہ ضرور کہیے۔ حضور نے فرمایا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اتنا بڑی بات ہے، میں آپ کو حنفیہ کہہ رہا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، میرے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے، میرے ایمان میں وجدان پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے۔ کلمات پہ غور کریں، فرمایا کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جو وہ خود اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ اس وقت سیدنا علی مصطفیٰ جب موجود نہیں تھے، جب موجود تھے تو صرف مطلقاً حضور نے فرمایا۔ اگلا دن ہوا، تمام صحابہ جمع ہو کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ ہر کے دل میں محبت ضرور تھی، لیکن حضور نے مجمع کو دیکھا، فرمایا این علی جن علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، علی کہاں؟ این علی جن علی کہاں ہے؟ اپنے ایمان میں تشریح پیدا کیجئے۔ این علی جن علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں چشم اشوب ہے، سرخ ہے، اس لیے باہر نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ، صحابی کو بھیجا گیا، حضرت علی کو اپنے خیمے سے بلایا گیا۔ جب تشریف لائے تو نبی رحمت نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ حضور میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے نبی نے لعاب نبوت، اللہ اکبر، اللہ، میرے نبی نے لعاب نبوت ڈالا ان کی آنکھوں میں۔ مجھے یہ بات بتا دیجئے، کیا تاریخ میں سیرت میں نہیں ہے کہ مدینہ منورہ کے کھاری کنویں میں میرے نبی نے لعاب دہن ڈالی، میٹھا ہو گیا، لا علاج مریضوں کے جسم پر لعاب دہن لگی، وہ ٹھیک ہو گئے، اور یہی لعاب دہن میرے امام حسین کے منہ میں ڈالی گئی، یہی لعاب دہن میرے امام حسن کے منہ میں ڈالی گئی، اور یہی لعاب دہن جنگ بدر میں صحابی کے بازو پہ، کٹے کے بازو پہ لگائی گئی، بازو ٹھیک ہو گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ علی کی آنکھ میں ڈالی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں زندگی بھر میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی، کبھی خراب نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، اب سب کے
के सामने मेरे नबी ने झंडा दिया, अली जाओ। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर के सामने भी जा रहे हैं, हज़रत उमर इब्न खत्ताब के सामने भी जा रहे हैं, तलहा और जुबैर के सामने भी जा रहे हैं, बड़े बड़े सहाबा देख रहे हैं। मेरे नबी ने कितना बड़ी बात फरमाई, वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूलों से मोहब्बत करते हैं। हज़रत अली गए, एक हाथ में झंडा है, दूसरे हाथ में खैबर का दरवाजा उखेड़ दिया, पर रखा, उलमा ने लिखा है सहाबा चलकर गले में दाखिल हो गए और गला फटा हो गया। वाह वाह वाह। हज़रत अली की ताकत को कौन समझे, कौन समझे। दो रिवायतें उलमा ने लिखी है, एक रिवायत में 40 सहाबा ने मिलकर जोर लगाया, उसको सही उठा नहीं सके। हज़रत अली ने एक हाथ से उखेल कर ऊपर कमर पे रखा और सहाबा किराम गले में दाखिल हो गए। फाते खैबर अली अली, फाते खैबर, फाते खैबर, फाते खैबर, फाते खैबर, मन कुर्ती मौला, मन कुर्ती मौला, मन कुर्ती मौला, नारे हैदरी, हैदरी। मैं सैयदना अली अल-मुर्तज़ा की अज़मत कैसे बयान करूं। गौर कीजिए, जिनकी पैदाइश खाना काबा में हो, जिनकी शहादत मस्जिद में हो और जिनके शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हो और जिनकी अहलिया मेरे नबी की जिगर का टुकड़ा तमाम जन्नती खवातीन की सरदार हो और मेरा अली पूरी उम्मत के औलिया का सरदार हो। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। उम्मत के तमाम औलिया का सरदार, याद रखे, चारों सलासिल नक्शबंदिया है, सिलसिला चिश्तिया है, कादरिया है, सोहरवर्दिया है, लेकिन विलायत का फैल सुने जरा, विलायत का फैल कहां से शुरू होता है। हुजूर से नीचे आकर पूरी कायनात के तमाम बुजुर्गान दीन में फैज़ विलायत तस्लीम होता है तो मौला अली से तस्लीम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा एजाज है। इसीलिए जरा गौर करें, खाना काबा में जिनकी विलादत, तो शायर ने क्या खूब कहा है, अली नल बुग़्ज़ रखे एवे तू निकम्मिया, अली नल बुग़्ज़ रखे एवे तू निकम्मिया, जिथे तेरा हज होवे अली उथे जम्मिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिथे तेरा हज होवे अली उथे जम्मिया। आप जरा गौर करें, मेरे अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अली को अल्लाह ने क्या शान दी है, मेरे नबी ने उनका मकाम कितना बयान किया है। और आपस में ताल्लुक़दारी देखें, जरा गौर करें। एक बात, अकीदे की बात सुनिए, गौर कीजिए। हज़रत अली हर जंग में हक में थे। तवज्जो, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जंग में हक में थे। का वो जंग उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के साथ हो या अमीर मुआविया के साथ हो, हक पे कौन थे? मौला अली थे, मौला अली थे। हमारा ये अकीदा है, अहले सुन्नत का मिजाज यही है और अकीदा यही है कि हक पे हमेशा मौला अली थे। अली क्यों न होते हक पे? मेरे नबी ने फरमाया अल अली जो माल कुरान वल कुरान मा अली जिन, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। वाह सुभान अल्लाह। ला यफ्तरिकान, ये कभी जुदा नहीं होंगे। अली एक तरफ हो, कुरान दूसरी तरफ हो, नहीं नहीं। जब महशर के मैदान में हुजूर ने फरमाया मेरे हौज़े कौसर पे आएंगे तो अली और कुरान इकट्ठे आएंगे। मोहब्बत सुभान अल्लाह का सुभान अल्लाह, नारा लगा दीजिए। नारे हैदरी, मन कुर्ती मौला, मन कुर्ती मौला, ताजदार विलायत जिंदाबाद, ताजदार विलायत, ताजदार विलायत, ताजदार विलायत, मन कुर्ती मौला, मन कुर्ती मौला, नारे हैदरी। गौर कीजिए,
جن کا نام حضور نے خود علی رکھا، اور علی علو سے ہے، اور علو کے معنی ہے بلندی کے۔ پوری کائنات میں دو نام زیادہ مشہور ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ایک حضور کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے، اور دوسرا پوری کائنات میں مولا علی کا نام مشہور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارے نظریات ہیں۔ پھر دیکھیے ذرا توجہ سے سنیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی کی آپس میں سر راہ ملاقات ہو گئی۔ آج ہم بھی ملتے ہیں دوستوں کو، مسکراتے ہیں ذرا۔ سیدنا صدیق دیکھ کر سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھ کے مسکرا پڑے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہم اہل سنت والے ہیں، ہم نہیں جھگڑے ڈالتے، نفرتیں ڈالنا، جھگڑے ڈالنا، گالی گلوچ کرنا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ حضور نے فرمایا جو بندہ گالیاں دیتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ نہج البلاغہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے اور چیلنج سے کر رہا ہوں کہ پورے نہج البلاغہ میں سیدنا علی نے ایک صحابی کو ایک گالی نہیں نکالی۔ ایسا ہی ہے، بے شک نہیں۔ آپ کے کسی ایک خطبے میں کسی صحابی کے لیے گالی نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ توجہ سے سنیے میرا، ماشاءاللہ۔ نہج البلاغہ مشہور زمانہ آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، جو آپ کے خطابات تھے، جو بیرون کے نہج البلاغہ چھپی ہوئی ہے۔ اس پورے نہج البلاغہ میں کہیں سیدنا علی المرتضیٰ نے کسی صحابی کو گالی نہیں دی۔ آج ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ آمنا سامنا ہو گیا، مدینہ طیبہ کی گلی ہے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ اس مدینہ طیبہ کی گلی میں سیدنا صدیق سیدنا علی کا آمنا سامنا ہو گیا۔ سیدنا صدیق کے پر مسکرانے لگے۔ مولا علی نے پوچھا بھائی صدیق، بظاہر تو کوئی وجہ نہیں ہے مسکرانے کی، آپ کیسے مسکرائے؟ آپ بھی مسکرا دے ذرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ بھی مسکرا دے بھائی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ روشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسکرائے۔ مولا علی نے پوچھا بھائی صدیق، کوئی وجہ نہیں بظاہر مسکرانے کی، مجھے سمجھ نہیں آیا تم کیسے مسکرائے ہو؟ سنیے ذرا ذرا غور سے سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ جو اہل بیت اطہار کی تعریف میں احادیث ہے وہ صحابہ بیان کرتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں تعریف ہے مولا علی بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا محبت ہے؟ دشمنی ہوتی تو ایسا کبھی بیان نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ صرف مولا علی کے پاس حدیثیں ہوں، صحابہ کے پاس نہ ہوں، نہیں، عظمت اہل بیت کی حدیثیں مولا سیدنا صدیق بیان کرتے ہیں، اور ان کی عظمت کی حدیثیں مولا علی بیان کرتے ہیں۔ کتنا بڑی بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ذرا آپ غور کریں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو لوگ آج گھٹیا مزاج گالی دیتے ہیں، استغفر اللہ، یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ اس کے راوی کون ہے؟ کیا النظر الى وجہ علی جن عبادہ وذکر علی جن عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کون حدیث بیان کر رہا ہے؟ اما عائشہ بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں یہ حدیث۔ اور یہاں پہ ذرا غور کریں، عقائد احادیث کی صورت میں لے کے جاؤ، ذرا اپنے دل کو چمکا کے جاؤ۔ سیدنا صدیق نے کہا بھائی علی، آپ کے متعلق میں نے حضور سے سنا ہے، آپ کے متعلق میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کل جنت کی ٹکٹیں میرا علی دے گا۔ واہ واہ واہ، کل جنت کی ٹکٹیں میرا علی دے گا، میرا علی دے گا۔
اگر میں یوں کہوں میرے اللہ اس کے رسول نے جنت کا مالک انہیں بنا دیا ہے. واہ 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 بے شک بے سبحان شک اللہ اونچی آواز سے. سبحان اللہ کنجوسی نہ کریں نا اونچی آواز سے. سبحان اللہ یا بات سبحان اللہ خود آپ غور کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات جنت کا مالک انہیں بنا دیا ہے. جب یہ کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے بھئی علی آپ کے متعلق کہ جنت کی ٹکٹیں علی دیں گے. سیدنا علی مطلع مسکرانے لگے. ان کی مسکراہٹ پہ سلام ہی سلام ہوں, لاکھوں سلام ہوں ان کی مسکراہٹ پہ. بھئی صدیق اگر تم نے رسول پاک سے میرے متعلق سنا ہے تو میں نے تمہارے متعلق سنا ہے. میرے رسول نے یہ بھی فرمایا علی جنت کی ٹکٹ اسے دینی ہے جب کہ دل میں صدیق کی محبت ہو. نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میرے عزیزان گرامی مولا علی کی محبت حضور نے کیا فرمایا. دیکھو یہ وہ احادیث ہیں جو سورج کی طرح چمک دمک رہی ہے اور امت کے سامنے آفتاب کی طرح ہے اور ایسے بڑی واضح احادیث نہیں. حضور نے فرمایا من احب علی جن فقط احبنی. جس نے میرے علی کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی فقط احب اللہ. اس نے اللہ سے محبت کی. سبحان اللہ علی کی محبت آپ کو حضور کے ذریعہ سے اللہ کا قرب دیتی ہے. یہ احادیث آپ ذرا غور کریں. اور پھر فرمایا لوگوں جس نے میرے علی سے بغض رکھا میں یوں کہتا ہوں کائنات میں اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے. کائنات میں اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے جس کے سینے میں مولا علی کا بغض ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا. ایک گنہگار ذمہ دار آدمی اس سٹیج پہ علماء کے سامنے سادات کے سامنے عوام کے سامنے عرض کر رہا ہے اس سے کائنات میں بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے جس کے دل میں میرے مولا علی کا بغض ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا پوری امت میں قیامت تک کتنا بھی حضور کی امت ہے ہر امتی کے دل میں مولا علی کی محبت ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک محبت علی نہیں ہے تو آپ میں ایمان نہیں ہے. محبت اہل بیت نہیں ہے تو آپ میں ایمان نہیں ہے. حسنین کریمین کی محبت نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. کبھی گھر میں اس گناہگار کی آنکھوں سے کئی مرتبہ آنسو نکلے ہیں. حسنین کریمین کی محبت گھر بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا. میں کہتا ہوں کاش دل دکھانے کی چیز ہوتی میں آپ کو دکھاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان اہل بیت اطہار شان اہل بیت اطہار. میرے عزیزان گرامی ہمیں اس پروگرام سے یہ میسج لے کے جانا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. چونکہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں میں ایک بات ان سے کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں ورنہ ہمارا یہ پروگرام ادھورا ہوگا. میری مائیں بہنیں سنیں میری محترم ہے سنیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. حسنین کریمین کی ہمشیرہ ہے
سیدہ کی لخت جگر ہے، مولا علی کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک سیدہ زینب سے کسی نے پوچھا زندگی میں تمہارے اوپر کوئی بڑا مشکل وقت بھی آیا ہے؟ یہ کربلا کا سارا منظر ہو چکا تھا، کربلا کا سارا منظر ہو چکا تھا۔ پوچھا اے زینب سلام اللہ علیہ، کیا اس سے بھی بڑا کوئی وقت آیا ہے؟ بے حد و حساب انگنت میرے مولا علی کی لخت جگر کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول ہو۔ سنیے کیا کہا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، میرے بھائی، میرے بھتیجے، بیٹے، بانجے کئی شہید ہوئے، لیکن جو سب سے مشکل وقت آیا ہے کہ اس دن عصر کی نماز میری دیر سے ادا ہوئی ہے۔ کاش کہ آپ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ عورتیں خانہ داری میں لگی رہیں، صفائی میں لگی رہیں، میک اپ میں لگی رہیں، بناؤ شنگار میں لگی رہیں، نماز کی خبر ہی کوئی نہ ہو۔ میں نے سیدہ زینب کی بات سنائی ہے، کہا اس سے بھی مشکل وقت بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، کتنا بڑا نقصان۔ کہا عصر کی نماز دیر سے ادا ہوئی ہے، یہ زینب کے ہاں سب سے بڑی مشکل ہے۔ میرے عزیزان گرامی، اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ کریم شاہ صاحب کے اس آستانے کو آباد و شاد رکھے، اللہ ہماری محبتیں برقرار رکھے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔